بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زرعی ترقیاتی بینک میں آئے روز کوئی نئے سے نیا کٹا کھلتا ہے ناظرین۔ ایک تو آج کے ویلاگ میں ہم ان کا موقف بھی شامل کریں گے کہ ان کی مینجمنٹ کا کیا موقف ہے کہ زرعی ترقیاتی بینک نے آج تک کیا کام کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ جو زرعی ترقیاتی بینک کے موجودہ چیئرمین ہیں جن کی مدت ملازمت 15 مئی تک ختم ہو جائے گی، وہ مزید اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے امید سے ہیں اور بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ ان کے کامیابی ہو جاتی ہے تو ہم ان کو مٹھائی بھجوا دیں گے، کیونکہ دیکھیں جی زور لگانا تو ہر ایک کا کام ہے نا، اور پاکستان میں ناممکنات میں سے ممکن نکل آتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر ناظرین یہاں پہ جو تنخواہیں بڑھانے کا جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کا بھی بتائیں گے۔ پھر ان کا جو زرعی فارم ہے فیض آباد کے قریب، وہاں پہ 2-2 فٹ کے جو بنائے گئے ہیں واش روم، ان کے اوپر کتنی لاگت آئی ہے وہ بھی بتائیں گے۔ اور ناظرین ایک دلچسپ سٹوری بھی آپ کو اس میں شامل کریں گے ہم، کہ جو سولر والا میں نے ذکر کیا تھا، ہم نے پہلے ویلاگ میں کیا تھا کہ سولر سسٹم لگایا گیا یہاں ہیڈ کوارٹر میں، اور وہی سولر سسٹم جو ہے ناظرین 16,000 کی پلیٹ تھی اس وقت، 16,000 کی، انہوں نے کتنے کی ڈالی ہے آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے نا 2 گنا، اگر 3 گنا ہو تو پھر بھی کوئی نہ پوچھے تو پھر ہمارا سوال اٹھانا تو بنتا ہے نا، ہم سوال ہی اٹھا سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں، کیونکہ زرعی ترقیاتی بینک کسانوں کا بینک ہے۔ اور ان کا جو موقف ہے وہ بھی اس پروگرام کے آخر میں شامل کریں گے، جو زرعی ترقیاتی بینک کی مینجمنٹ کا موقف ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب، تو بنگش صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ جناب بنگش صاحب، زرعی ترقیاتی بینک میں جو سلسلے چل رہے ہیں کرپشن کے، لوٹ مار کے، اور اس کے علاوہ ایکسٹینشن کے حوالے سے جو دوڑ دھوپ جاری ہے، اس پہ کیا پیش رفت ہے؟ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ بنگش صاحب کیا کہتے ہیں آپ کو کہ طاہر یعقوب بھٹی صاحب کو مل جائے گی ایکسٹینشن؟ بہت شکریہ مانگڑ صاحب۔ طاہر یعقوب بھٹی صاحب کے بارے میں شروعات میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کی اب جو آخری امید ہے وہ فائنانس منسٹر صاحب سے لگا لی ہے۔ میں نے فائنانس منسٹر صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ بجٹ کے بعد وہ جا رہے ہیں، اور بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، ہم نے بھی بڑی معتبر ذرائع سے یہ بات سنی ہے۔ تو وہ خود بھی جا رہے ہیں، تو جو ہے نا یہ بھی جا رہے ہیں، تو انہوں نے امیدیں ان سے باندھ لی ہیں۔ کچھ جانے والے کچھ کو ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن کچھ جانے والے جو ہے نا اپنی نشانیاں چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ ہاں، یہ لہٰذا کیا پتہ ہے یہ ان کی نشانی ہو، یہ ان کو یہاں پہ اپنی نشانی کے طور پہ چھوڑ جائیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اچھا، اب دوسری بات لیکن یہ جو ان کی ایکسٹینشن ہے نا، وہ کابینہ کی منظوری کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اگر ان کو مل گئی نا، ایک لمبی جوڑی ریٹ جو ہے میں آپ کو بتا دوں، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں چلی جائے گی۔ ہاں، اور دوسرا یہ کہ اب صرف ایک بندے کے لیے جو فیڈرل کیبنٹ ہے وہ قانون سازی تو نہیں نہ کرے گی۔ ہاں جی، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ جب اسٹیٹ بینک 3 بار لکھ کے دے چکا ہے کہ بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اس کے باوجود دیکھیں سر، میں وہ لگے میں آخری اوور تک وہ نا میچ کو لے آئے ہیں۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو طاہر یعقوب بھٹی صاحب ہے نا، دیگر کے بھی میں نام لیتا ہوں، جیسے کہ بکر احمد صاحب ہیں، زبیر قیوم صاحب ہیں، اور پھر نئی بھی میں ایک داستان بتاؤں گا، اسد علی چودھری صاحب ہیں، پھر جو ہے نا شاہ مفتی الاعظمی صاحب ہیں۔ یہ سب جو ہے نا مانگڑ صاحب اتنے کوئی بہترین برینز ہیں نا، بہت زبردست دماغ ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ نہیں، کیا یہ کسانوں کے لیے نئی انوینٹری، کیا کوئی انویٹیشن، کیا میں یہی بتانے جا رہا ہوں، موجودات پیدا کرتے ہیں؟ ہاں، یہی بتانے جا رہا ہوں کہ یہ بیسٹ برینز ہیں، لیکن یہ جو بیسٹ برینز ہیں نا یہ نیگیٹو سائڈ پہ ہے۔ اچھا، اگر یہ برینز جو کہ میں ان کو بیسٹ کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو کرپشن کی داستانیں کر رہے ہیں نا، یہ کوئی عام برین نہیں کر سکتا۔ ان کے برین جو ہیں وہ کہ سرکاری مال کیسے نکالنا ہے، ہاں، اگر یہ اپنے تنخواہ کیسے بڑھانی ہے، اپنا الاؤنس کیسے بڑھانا ہے، نئی گاڑی کیسے لینی ہے، ہاں، قومی خزانے سے پیسہ کیسے نکالنا ہے۔ ابھی تو میں بتاؤں گا کہ جو ہمارے ٹریجرر صاحب ہیں ZTBL کے، وہ سرکاری پیسہ انویسٹ کر کے اپنا کمیشن کیسے لیتے ہیں۔ چلیں شروع کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگر اپنا برین جو ہے نا پازیٹیو وے میں استعمال کرتے نا تو ZTBL آج ایک پاکستان کا جو ہے نا نامور بینک ہوتا، اور ہم ان کے حق میں پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دیں۔ اگر پازیٹیو ہوتا نا، پازیٹیو ہوتا، اگر ہوتا، آج PIA کہاں کھڑی ہوتی، آج نیشنل بینک آف پاکستان کہاں کھڑا ہوتا، آج اسٹیل مل پاکستان کہاں کھڑی ہوتی، وابڈا آج PWD بند نہ کرنا پڑتا، ہماری وابڈا کھڑی کہاں ہوتی۔ اتنے کلے نہیں خراب، اتنے کلے ZTBL نہیں خراب، اتنے سارے نے جناب،
جی آپ یار اپنی جو ہے نا پٹاری کھولیں، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار آپ پانی میں مدانی ڈالے رکھتے ہیں تاکہ ایک کام لمبا ہو جائے، جلدی سے لوگوں کو بتائیں کہ کیا۔ وہ مانگر صاحب سب سے پہلے جو ہے نا چیف فائنینشیل آفیسر آف ZTBL مسٹر عارف صاحب، ہوں جتنے بھی پیمنٹ جو انلیگل کرپشن کی ہوتی ہے نا وہ انہی کی دستخط سے اپروو ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب ڈیفینیٹلی یہ اتنا بڑا کام ویسے ہی تو نہیں نہ کریں گے، ان کے اپنے بھی تو کچھ مفادات ہوں گے نا۔ مفادات ہوں گے نا، کچھ کک بیکس ہوں گے. تو انہوں نے جب 70 بندوں کی انلیگل تنخواہیں بڑھی نا تو یہ خود اس میں شامل ہے جس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ بڑھائی گئی عارف صاحب کی. حالانکہ بجٹ ٹو بجٹ تنخواہ بڑھتی ہے نا سرکاری ملازمین کی. نہیں جی، 70 بندوں کی تنخواہیں بڑھی 1 لاکھ سے لے کے 2.5 لاکھ تک. وہ اس پہ سگنیچر ہیں جناب عارف صاحب کے، CFO ہیں ZTBL کے، اور ان کی اپنی جو تنخواہ ہے وہ بھی 1 لاکھ روپے بڑھائی گئی. کس بیس پہ ہم ابھی تک سوال کر رہے ہیں طاہر یعقوب بھٹی صاحب سے کہ یہ جو تنخواہیں بڑھی ہے اس کی وجہ بتا دیں کہ کیا ایک بڑا کارنامہ کیا ہے. نہیں ایسا کون سا عارفانہ کارنامہ ہے؟ ہاں اچھا، ابھی جو FBR والا معاملہ تھا جس میں وہ ان کے اکاؤنٹ سیز کر کے چلے گئے، وہ بھی ان کی نااہلی تھی عارف صاحب کی. واہ. اور عارف صاحب نے کیا کیا ہے، مانگر صاحب ہمیں جو طاہر یعقوب بھٹی صاحب کے ہمزاد نے خبر پہنچائی ہے کہ انہوں نے 50% پیمنٹ کر کے بینک اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کیے ہیں، اور ساتھ میں رشوت دی ہے 60 لاکھ روپے FBR کو. یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں آپ سے. 60 لاکھ روپے دے کے اپنے اکاؤنٹ بحال کروائیں ہیں، وہ بھی 50% پیمنٹ. جرمانہ ہوگا یار، وہ جرمانہ بتا دیں ہمیں، قوم کو بتائیں کہ وہ 60 لاکھ کس مد میں گئے. ZTBL کا کوئی میڈیا وہ تو ہوگا نا ریپریزنٹیٹیو، وہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کر دے کہ بھائی یہ جو 60 لاکھ روپے کس مد میں گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کہیں گے بالکل صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب آئیں ذرا کراچی میں بیٹھے ہوئے ہمارے ZTBL کے جو ٹریجرر ہیں شاہ مفتی العظمی صاحب. مانگر صاحب یہ کیا ہے کہ FBR کا جو سرکاری فنڈ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو انویسٹ کرتے ہیں پرائیویٹ، اور پھر اس میں اپنا کمیشن رکھتے ہیں، اور وہ کمیشن ہمارے سورس کے مطابق طاہر یعقوب بھٹی صاحب تک پہنچتا ہے مبینہ طور پر. فنڈ کس کا ہوتا ہے؟ ZTBL کا. انویسٹ کہاں ہوتا ہے؟ پرائیویٹلی. اور یار یہ جو ابھی جب FBR نے ان کے اکاؤنٹ سیل کیے تھے تو ان کے پیسے کہیں اور بینکوں میں پڑے ہوئے تھے نا. ہاں تو وہ بھی حساب کتاب دیکھیں، یہ آڈو ٹو کام کو چاہیے نا پتہ لگائیں یہ FIA اس میں پڑے. اچھا اب یہ سارے معاملات جو ہے نا مانگر صاحب ابھی چل ہی رہے تھے. دیکھیں سولر پینل والا معاملہ، پھر وہ جو ہے نا جو انشورنس کمپنی والا معاملہ تھا، پھر یہ دیگر ان کے فارم ہاؤس والا معاملہ، لیٹرینوں والا معاملہ، یہ سارا معاملہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ ایک نیا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا ہے جی اسد علی چودھری صاحب کا. یہ جو اسد علی چودھری صاحب ہیں نا، انہوں نے ڈیورنگ دی اپوائنٹمنٹ جب یہ آ رہے تھے نا مانگر صاحب، تو انہوں نے 2 ڈگریاں جمع کروائی تھیں. اچھا جی، تو وہ اگر ہمیں ڈیفینیٹلی سن ہی رہے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے، تو وہ جو ہے نا کلیئر کر دیں کہ انہوں نے جو 2 ڈگریاں جمع کروائی تھی ان میں سے کون سی اصلی تھی. ایک انہوں نے ڈگری جمع کروائی تھی مانگڑ صاحب امریکہ یونیورسٹی سے IT کی ڈگری. اچھا. تو وہ انہوں نے کہا جی امریکہ یونیورسٹی کون سی ہے، ایسی تو یونیورسٹی ہی نہیں پائی جاتی. پھر انہوں نے وہ ڈگری کے بعد ایک اور ڈگری جمع کروا دی کہ نہیں جی یہ والی نہیں ہے، یہ والی ہے، یعنی ڈگری پہ ڈگری. اب کون سی ڈگری اصل ہے وہ جو ہے نا، اس کا مطلب ان کی تقرری ڈگری ہو گئی. کوٹوں سے ڈگری ہوتا ہے نا جی، ایک یہاں نوکری ڈگری ہو رہی ہے. ہاں اچھا مانگر صاحب ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے نا اسد علی چودھری صاحب یہ بینک کے ڈائریکٹ ملازم تھے ہی نہیں. یہ ایک کمپنی ہے کہ SSL، اس میں ایز اے اسسٹنٹ کام کر رہے تھے، اور ایز اے اسسٹنٹ کام کرتے کرتے یہ جو اس وقت کے بینک کے پریزیڈنٹ تھے، بڑا معروف نام ہے ذکا اشرف صاحب، ان کی نظروں میں آئے، اور ان کی نظروں میں آنے کے ساتھ ہی یہ جو ہے نا ڈائریکٹ بینک میں بھرتی ہو گئے. ذکا اشرف صاحب کو پتہ ہے نا آپ کو، ان کی جگہ سندھ میں ایک بندہ پیپر دیتے ہوئے پکڑا گیا تھا اکنامکس کے، وہ بڑا سکینڈل بنا تھا میرے منڈی. ان کا جب ٹاکرا پڑا تھا نا نجم سیٹھی اور ذکا اشرف صاحب کا، اگر آپ کو یاد ہو، PCB to PCB، تو اس دوران ان دونوں نے ایک دوسرے کے بڑے پول کھولے تھے. ٹھیک ہے. تو خیر ابھی اگر میں ZTBL پہ آؤں تو ZTBL میں جو ہے نا یہ انہوں نے ان کو ڈائریکٹ بھرتی کر لیا، حالانکہ وہ جو ہے نا بن ہی نہیں سکتے تھے. بھائی ایک بندے کے پاس ڈگری ہی ویریفائڈ نہیں ہے. اسد چودھری کو بھرتی کر لیا، اسد چودھری ڈائریکٹ بینک میں بھرتی ہو گئے، حالانکہ KSSL کے ملازم تھے یہ.
اور ڈائریکٹ بینک میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی. چلو ٹھیک ہے چلو. اچھا پھر لیکن ڈگری تو اصلی دیتے نا, ان کو چاہیے کہ وہ آپ دیکھیں نا ہر جگہ لشکر رئیسانی صاحب تو نہیں نہ آئیں گے, وہ جو اسلم رئیسانی صاحب, اسلم رئیسانی صاحب ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, وہ جو کہیں گے یار ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو جالی. اچھا انہوں نے ان کے اس پہ عمل کیا ہے, ڈگری تو دی ہے نا, اب اصل جعلی. اچھا مانگڑ صاحب ان کے بارے میں اگر میں آپ کو مزید بتاؤں نا, تو یہ چونکہ خود جعلی ڈگری پہ آئے تھے تو ان کا ایک ہی کام تھا, اور وہ کام تھا جی حضوری. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں جو ہے نا گھر شیشے کا ہے, تو کسی اور گھر میں پتھر ماروں گا تو اپنا بھی گرے گا. تو اس جی حضوری کے بیس پہ, اس جی حضوری کے باعث یہ آپ کو پتہ ہے ایس وی پی یعنی سینئر جو ہے نا وائس پریزیڈنٹ کے جو ہے نا عہدے پر آ گئے یہ صاحب. اچھا. اور یہی نہیں, ان کو ہمارے جو طاہر یعقوب بٹی صاحب کے جو ہمزاد ہیں اکارڈنگ ٹو ہم, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا آفر کرائی گئی ہے کہ اگر آپ جو ہمارے آڈٹ پیراز لگے ہوئے ہیں ان کی سیٹلمنٹ کر دے تو ہم آپ کو ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ پہ ترقی دے دیں گے, لیکن ہمارے معاملات سیدھے کر دیں. اب اس کے بارے میں جو ہے نا بینک انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ثبوت سامنے لے کے آئیں کہ بھئی یہ آڈٹ پیراز جو ہیں یہ کون کلیئر کروانا چاہ رہا ہے اور کیوں کلیئر کروانا چاہ رہا ہے, اور اس سے کس کس کو فائدہ ہوگا. ان سب کو جو ہے نا, ایون کہ اگر طاہر یعقوب بٹی صاحب بھی اس میں ملوث ہے تو ان کو ایکسٹینشن تو نہ دی جائے لیکن روک ضرور لیا جائے, ان کے ایسٹ بیونڈ دی مینز سامنے لائے جائیں اور وہ گورنمنٹ کے قانون کے مطابق وہ ان سے لے لینے چاہیے تاکہ قومی خزانے کو فائدہ ہو. اچھا مانگڑ صاحب ان کی ڈگری جعلی کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, طاہر یعقوب بٹی صاحب کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ ہے. آگے چلیں نا سر جی, پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں نا, آگے بتائیں نا. اب ایک اور ان کا سکینڈل تھا یہ جو گندی کرپشن کیا واش روموں میں انہوں نے. ہاں وہ گندی کرپشن, وہ دیکھیں نا کتنے 2.5 فٹ کے وہ 2.5 فٹ کے واش روم ہے اور 12 لاکھ روپے کا ایک ہے. 12 لاکھ روپے کا ایک جی. اور یہ تو ہم اپنی قوم کو کافی جو ہے نا اس کے بارے میں آگاہی دے بھی چکے ہیں. ایک بار پھر سے صحیح, اس کو گندی کرپشن کا نام دیا, گندی کرپشن کا کہہ لیں. واش روموں میں ہے نا. ہاں واش روموں میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ واش روموں میں کیا ان کو جو ہے نا. نہیں یار, وہ تو لوگ ورثہ والوں نے بھی گندی کرپشن کی تھی نا یار, واش روموں پہ 100-200 روپے ٹیکس لگا کے ملک نواز سوکی نے ان کو بے نقاب کیا تھا یار, یہ گندی کرپشن کر رہے ہیں. جی تو وہ گندی کرپشن یہاں بھی پہنچی, واش روموں والی کرپشن ادھر بھی ہوگی, اور ادھر ہیڈ کوارٹر میں بھی انہوں نے کوئی واش روم جو ہے بنائے ہیں. جی بالکل, وہ ان میں بھی لنکڈ ہے نا, اور اس میں بھی گندی کرپشن ہوئی ہے, اس میں بھی گندی وہ. ہم نے یہ بھی بتایا تھا, پھر سے بتاتے چلیں کہ یہ جو پیسے انہوں نے پھر لیے نا, یہ پھر انہوں نے یکمشت نہیں لیے کہ 12 لاکھ کا چیک دے دیا کہ بھائی یہ واش روم کے لیے دو. یہ پھر دیگر چھوٹی چھوٹی رسیدیں 1 لاکھ 1.25 لاکھ 50 ہزار کی دیتے رہے ہیں, اور یہ پیسے ایسے وہاں سے نکالتے. اچھا تنخواہوں کی بڑھوتری کے حوالے سے کوئی نئی بات بھی آئی, تو پچھلی میں نے بتائی تھی کہ کیا ہے, کوئی نئی بات بھی ہے بیچ میں؟ بس ابھی جو نئی خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ عارف صاحب کی خود اپنی بھی 1 لاکھ روپے انہوں نے خود ہی بڑھائی ہے. ایک بار میں اور بات, سولر ایک تو ہے نا ان کی گندی کرپشن, ہاں ایک ہے سولر کرپشن. سولر انرجی تو سنا ہے نا آپ نے. ہاں سولر کرپشن جو ہے, ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سولر سسٹم میں FBR والوں نے جو 120 ارب روپے کا چونا لگایا. ادھر دیکھیں نا جہاں سارے دیکھ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. اب زرعی ترقیاتی بینک والے کہیں گے کہ جناب تسی انہوں نے تو کچھ نہیں کہتے, ساڑھے پیچھے لگے رہتے, بکرا صاحب تو خود آڈٹ پیرا لگ گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جی جو زبیر قیوم صاحب ہیں, جو کہ سروسز ہیڈ بھی ہیں ان کا انشورنس اسکینڈل بھی آیا, اور پھر یہ سولر بھی انہی کے ماتحت ہے. سولر اب وہ جو سولر پلیٹ ہے نا وہ 16,000 روپے کی تھی. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنے کی ٹھوکی ہے؟ 46,000 روپے کی. اب مال مفت دل بے رحم. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار ہمارے کوئی پوچھنے والے نہیں. اب طاہر یعقوب بٹی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بینک کو پرافٹ میں لے گئے, تو طاہر یعقوب بٹی صاحب میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں. مانگڑ صاحب میرا یہاں سوال ہے طاہر یعقوب بٹی صاحب سے بھی, زبیر قیوم صاحب سے بھی, عارف صاحب سے بھی, کہ جب اس طرح کی گورنمنٹ کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے نا تو اس کی ایک فیزیبلٹی رپورٹ بھی ہوتی ہے, اور اس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہمیں ریٹ ملے ہیں کیا مارکیٹ سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں. ہاں جی. پھر اس کے بعد جا کے جو ہے نا خریداری ہوتی ہے. تو یہ بینک نے اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے کہ وہ چیک تو کریں کہ بھائی مارکیٹ ریٹ کیا ہے. اور تو یہ میں طاہر یعقوب بٹی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ زبیر قیوم صاحب کو بلائیں, ان سے پوچھیں کہ بھائی 16,000 کی پلیٹ تھی تو آپ نے 40,000 ریٹ جو ہے کس بیس پہ لگایا, کس وجہ سے لگایا؟ کیا آپ کو فیض آباد سے لانے میں یہاں باقی جو ہے اوپر 32,000 روپے جو ہے وہ آپ کو وہ کرایہ پڑا ہے,
وہ یہی ہو یا لاجسٹک. آپ جو ہے نا ایک ایک پلیٹ ایک ایک ٹرک پہ لاتے رہیں اور ہاں جی آپ یار ایک پلیٹ ایک ایک ٹرک پہ بھی لاتے نا پھر بھی اتنا خرچہ نہیں. اتنا خرچہ نہیں ہونا تھا. تو طاہر یعقوب بھٹی صاحب خود جو ہے نا اچھا مانگر پھر صاحب ہاں جی یہ شروع میں جس کا میں نے بتایا نا اسد علی صاحب, ہاں جی تو اس کو ٹرمینیٹ کرنے لگے تھے, ہاں جی ان کی بنتی نہیں تھی, لیکن پھر مفادات ان کو صحیح. روک لیا. اسی طرح ایک سابق ان کے پریزیڈنٹ تھے شہباز جمیل صاحب, ہاں جی وہ بھی ان کو سسپینڈ کرنے لگے تھے, لیکن پھر جو ہے نا یہ سفارش کروا کے بیٹھ گئے. پولیٹیکل سفارش بہت کام کرتی. سفارش تو پھر لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے ان کی مینجمنٹ کا کہ جی دیکھیں ہمارا جو بینک ہے نا اس کو 15 کروڑ روپے تک ماضی میں جرمانہ ہوتا رہا, تو اب ہم اس کو 1 کروڑ روپے جرمانے پہ لے آئے, یعنی 14 کروڑ روپے جرمانہ کم کیا. چلو یہ ایک ویسے میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ جرمانہ کھان کی تو عادت ہو گئی ہے, پھر بھی تسی ہٹے نہیں ہو, پھر بھی ایک بات سنیں نا سر جی, ٹائم شارٹ ہے میں سمجھتا ہوں, لیکن جرمانہ ہو ہی کیوں جب اتنے بڑے بڑے برینز بیٹھے ہیں جو کہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں, پھر جرمانہ کس چیز کا؟ چلو 14 کروڑ روپے انہوں نے جرمانہ بچا کے 1 کروڑ روپے جرمانہ ہو گیا. پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ جی طاہر یعقوب بھٹی صاحب کے پاس 3 گاڑیاں نہیں ہیں, 2 ہیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی بینک جو ہے وہ بینک نے 20 ارب روپے کا منافع کمایا. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمیں یہ ان کا موقف دے رہے ہیں. ان کا موقف ہے کہ 2 بھی کیوں ہیں, 2 کیا مطلب, ان کے پاس ایک گاڑی نہیں ہے, 2 چلو وہ 3 قانون نہیں ہے, 2 ہیں. قانون کیوں ہیں؟ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کہتے ہیں 3 نہیں 2 ہیں. تو ایس ایچ بنگے صاحب شکریہ, پروگرام لمبا ہو گیا تو لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں. تو ناظرین یہ صورتحال ہے, لیکن ان کا ایک اور موقف بھی ہے جو ZTBL مینجمنٹ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 20 ارب روپے بینک کو پرافٹ میں لے کے گئے ہیں. وہ دوسری طرف اگر اقبال خٹک جو ہیں ریٹائرڈ پینشنر جو ہیں جو عدالتوں میں لڑتے پھر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پرافٹ شو کرتے ہیں وہ ہمارا پینشنر کا پیسہ ہوتا ہے, ریٹائرڈ ملازمین کا پیسہ ہوتا ہے, وہ پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پرافٹ میں چلے گئے ہیں تو انہوں نے شو کیا کہ وہاں جو کیما کمیٹی میں رپورٹ گئی ہے وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ہم 9 ارب روپے ہم نے پرافٹ کمایا. تو چلے 9 ارب روپے ہی صحیح, 20 ارب روپے نہ صحیح, 9 ارب روپیہ صحیح, تو پھر آپ نے ٹیکس کیوں نہیں دیا FBR کو؟ تو FBR نے کیوں آ کے آپ کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے؟ تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے. وہ کچھ جس طرح ڈرائنگس بنا کے جو ہے نا انہوں نے ان کی ہیں مینجمنٹ کی, وہ ڈرائنگز میں شو ہوتا ہے, ڈرائنگ بتاتی ہیں جس طرح کہ جی بڑا اوپر خط جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے, جس طرح ہمارے بجٹ کا نہیں ہوتا کہ جی بجٹ سے عام آدمی متاثر نہیں ہوگا اور جو غربت کی شرح کا جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. نہ عام آدمی بیچارہ پتہ چلتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے تن کے کپڑے بھی جو ہیں اتر گئے ہیں اور ٹیکس دے دے کے بیچارہ بے حال ہے, ادھر سب کے سب موجیں لگی ہوئی ہیں. بہرحال جو ان کا موقف تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ناظرین, اگر آپ سمجھتے ہیں. لیکن ان کے جو پینشنر ہیں وہ انہوں نے پچھلے ہفتے بھی احتجاج کیا, مزدور ڈے پہ بھی انہوں نے احتجاج کیا کہ ہماری پینشن دے دیں. اب تو ان میں سے بیچارے کئی لوگ جو ہیں وفات بھی پا چکے ہوئے ہیں, اور کئی لوگ جو ہیں جن کو انہوں نے زبردستی نوکریوں سے برطرف کیا ہے وہ بیچارے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. تو طاہر یعقوب بھٹی صاحب کو نیکی کھاٹ لیں, ان کا پینشنرز حضرات جو ہیں ان کی پینشن بھی دے دیں, جن کو زبردستی نوکریوں سے فارغ کیا گیا ان کو بحال کر دیں. باقی اور آپ کا کوئی موقف ہے اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں, لیکن جو ہمارے پاس معلومات آئیں گی جیسا یہ سولر پلیٹ والا ہے, تنخواہوں میں اضافے والا ہے, اور باقی جو چیزیں گندی کرپشن کا معاملہ آپ کے سامنے رکھا ہے, سولر کرپشن کا معاملہ آپ کے سامنے رکھا ہے. گندی کرپشن ہماری مراد واش روم والی کرپشن ہے جو ہیڈ کوارٹر میں بھی ہوئی اور فیض آباد والے زری فارم میں بھی ہوئی. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.